السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید. میں افتخار شرازی. ناظرین، سینٹ مکمل ہو چکا. خیر پختونخوا سے جن ارکان نے منتخب ہونا تھا وہ بھی حلف لے چکے اور اس کے بعد اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں ایوانوں میں حکومتی اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل ہو چکی ہے اور کچھ بعض گشت سنائی دے رہی ہے 27ویں یعنی ترمیم کی. کیا وہ آنے کو ہے اور اس میں اگر ہے تو پھر کیا کچھ ہے. ساتھ میں حکومت وقت اگرچہ اس وقت بھارت کے ساتھ گفتگو کی بات کر رہی ہے، مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، لیکن ملک کے اندر گویا کہ ایک سیاسی جو تلاطم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتیں بالخصوص تحریک انصاف کے ساتھ گفتگو بھی وقت کا تقاضا ہے. لیکن اس حوالے سے حکومت وقت کا کیا طرز عمل ہے، کیا سوچ ہے. اور مور امپارٹنٹلی کل ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت ہماری جنگ چل رہی ہے اس پہ بڑے سنگین سوالات اٹھائے ہیں. اور ساتھ میں ناظرین حکومت وقت کو یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے بھی اب پاکستان کے خلاف گویا کہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں نوجوانوں کو بغلایا جا رہا ہے اور دہشت گرد اور انتہا پسند تنظیموں کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اس ایشو کو بھی ہینڈل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر امور قانون انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہی ہوگا کہ کل ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر ملے ہیں برطانوی ہائی کمشنر سے اور وہاں پہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہندوستان سے کہا گیا کہ مذاکرات ٹیبل پہ آئیں. تو سر ہم ایک اس ملک سے کہ جس نے جہریت کی ہمارے خلاف اس سے تو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، بڑے سیریس وے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو انگیج کیا جائے. بٹ ملک کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل فورس جس کے ساتھ ماضی میں آپ نے انگیجمنٹ تو کی لیکن ابھی تک کوئی میننگ فل انگیجمنٹ کی طرف آپ نہیں جا پا رہے. تو سر ایک دشمن ملک کے ساتھ طرز عمل یہ بٹ ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ طرز عمل کوئی ڈفرینٹ عجیب نہیں لگ رہا سر کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرائع صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بڑا ہی عمدہ اور زبردست سوال ہے آپ کا اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پہ روشنی بھی ڈالی جائے. آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں سینٹ کا الیکشن آپ نے ابتدائیے میں بھی یہ ذکر کیا. سینٹ کے الیکشن میں جو معاملات ہوئے، جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور پھر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ وہاں پہ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پہ تو ایڈجسٹمنٹ ہوگی، وہاں پہ بات چیت بھی ہوئی، وہاں پہ ڈسکشن بھی ہوئی اور وہاں پہ کافی چیزیں طے بھی پا گئیں. تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ جو رویہ یا جس فراغ دلی کا مظاہرہ اور انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کے پی صوبے میں کیا گیا ہے تو وفاق میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ کریں، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے. اب ہم خالی دیواروں سے تو باتیں نہیں کر سکتے. ہم ایک ایسے کمرے میں حکومتی اتحاد کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ بغیر اپوزیشن کے تو نہیں بیٹھ سکتی. تو اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے اور ہم نے یہی کہا کہ اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل جس بھی لیبل سے کر لیں، ان سے بات چیت ہونی چاہیے. ہم تو ابھی بھی اسی کمرے میں انہی نشستوں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ طرف سے تو کہا گیا سر ان کے بیرسٹر گوہر صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ انگیج کیا جائے. لیکن وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی بات ہے نا. آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے اڈیالہ جیل سے وہاں سے ان کو اپروول نہیں ہوگا تو وہ پھر کیا کریں گے. وہ یہی کہتے ہیں نا، وہاں سے تو خواہش اور اظہار تو یہی ہے کہ خالق کے ساتھ بیٹھنے، مخلوق کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے. تو ان کا خالق جو ہے، ان کی سیاسی جماعت کا خالق، لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس، تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تو پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ جس پرانے خالقین سے جنم لیا اس سیاسی جماعت نے یا ان کی سیاسی اسٹرگل نے، کیونکہ اسٹرگل تو ان کی رول آف لا اور آئین پاکستان کے لیے ہے اور آئین کے تحفظ کے لیے ہے، آئین کی پروٹیکشن کے لیے ہے، لیکن ڈیمانڈ ان کی بڑی غیر آئینی سی ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن صوبہ کے پی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ فراغ دلی کا مظاہرہ بھی کیا گیا، اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھ کے تمام معاملات طے بھی کر لیے، فارمولہ بھی چل گیا. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، رویوں پہ نظر ثانی کی جو ہے اشد ضرورت ہے پی ٹی آئی والوں کو. لیکن آپ کے رویے کہیں نہ کہیں تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ حماد اظہر صاحب بڑے سنگین مقدمات اگرچہ والد کے انتقال پہ آئے اور اس کے بعد بھی اب کچھ دن گزر چکے ہیں، کسی قسم کو ہمیں ایکشن دیکھنے نہیں مل رہا. لیکن دوسری جانب پچھلے عرصے میں اعجاز چودھری صاحب سینٹ کے رکن ہیں، پروڈکشن آرڈر چیئرمین سینٹ جاری کرتے ہیں، بٹ پنجاب حکومت ان کو یہاں نہیں لے کے آتی. تو سر یہ بھی تھوڑے سے کوئی دوہرے رویے ہیں، ان پہ بھی لوگ بڑا ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک وقت میں کچھ کرتے ہیں دوسرے وقت میں کچھ کرتے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں حماد اظہر صاحب کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، ان کے والد کی رحلت ہوئی اور اس پہ بڑا افسوس ہے کیونکہ ہمارے تو کالگ بھی تھے
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو ضرور کہوں کہ جو فراغ دلی کا مظاہرہ اور جو سٹینڈرڈ اب ہم نے سیٹ کیا ہے، کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میری بیگم کی یا میری اہلیہ کی بات کرائی جائے جب وہ بستر مرگ پہ تھیں، ان کو وہ چھوڑ کے آئے اور اپنے کیسز کو فیس کیا، اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے. اب یہاں پہ ان کی بات تو نہیں کرائی گئی آخری مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور کہا کیونکہ آپ کے ہفتے کا کال کرنے کا کوٹا مکمل ہو چکا ہے. تو رویے تو پھر ایسے ہی تھے. یہاں پہ ہم نے بالکل اچھا ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے ہم نے، اور حماد عزیز صاحب کو بالکل ہم نے کہا کہ وہ اپنے والد کی ان کی تدفین ہے اور آخری جو رسومات ہیں وہ بالکل کریں. انہوں نے وہ کی بھی کہ کوئی پولیس والا، کوئی پولیس کا اہلکار، کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اہلکار ان کے پاس نہیں آیا، اور وہ انہوں نے خود سرنڈر کرنے کا انہوں نے کہا کہ میں خود سرنڈر کروں گا. اب کب وہ سرنڈر کرتے ہیں کیا ہے، بڑی خوشائند بات ہے. جہاں تک آپ نے اعجاز چودھری صاحب کی بات کی تو میں یہ آپ کو شرائع صاحب ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس کے اٹس ناٹ ایز سمپل ایز اٹ مائٹ اپیئر. اس کے اندر بھی کئی وجوہات ہیں. یہ صرف اس حوالے سے نہیں ہے کیونکہ سینٹ والے یہ لکھ کے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ ان کو لے کے آیا جائے ایٹ دا کاسٹ آف ہز سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. ممبر وہ ہیں بالکل، ان کی پنجاب حکومت جو میری اطلاعات ہیں وہ 12 دفعہ لکھ چکی ہے. اب تو یہ تمام تر معاملہ پریولیج کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے کہ اگر ان کا پریولیج وائلیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ چیئرمین سینٹ نے بھجوا دیا یہ معاملہ پریولیج کمیٹی کو. لیکن ویسے جو ہے میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں کہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے اور ان کے صحت کے بڑے ایشوز ہیں. تو اب پنجاب حکومت اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ رپورٹس بھی جمع کرائی گئی ہیں جو پروڈکشن آرڈرز تھے ان کی کمپلائنس میں کہ کیا وجوہات ہیں. وہ تمام تر معاملہ سینٹ سیکریٹریٹ کو بھیجا جاتا رہا ہے وقتاً فوقتاً، اور جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایشوز تھے یا صحت کے حوالے سے ایشوز تھے وہ بالکل آگاہ اس سے واضح طور پہ کیا گیا ہے. مراد سعید صاحب بھی اگر آئے ہیں حلف لینے کے لیے تو ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہوگی، گرفتاری ہوگی؟ میرے خیال سے مراد سعید صاحب کی جو آپ نے بات کی تو پہلے تو ان کو اپنی جو راہداری کی ضمانتیں ہیں یا قبل از گرفتاری ضمانتیں ہیں وہ ان کو کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو کافی کیسز ہیں 9 مئی کے، اور وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو ان کا وائس نوٹ تھا یا وائس میسج تھا جس پہ انہوں نے تمام تر لوگوں نے کہا وہی مقامات ہیں جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے، آپ کو بتا دیے گئے ہیں. تو اس کے بعد تو وہ روپوش ہیں، منظر عام پہ نہیں آئے. سینٹ کا بالکل انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے اور وہ سینیٹر بھی منتخب ہو گئے. اب جب حلف لینے آئیں گے تو اپنی ضمانتیں جو ہیں ان کو کرا کے آنا پڑے گا، تبھی حلف اٹھا سکتا ہے بندہ. ایسے تو آ کے پھر ظاہری بات ہے یا وہ سرنڈر کریں. یہ بھی ہے کہ سرنڈر کرنا بھی جو ہے وہ معاملہ ہے، اور سرنڈر کرنا بھی ضروری ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. علی امین گنڈابور صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہوگی. گویا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسی ابھی تک چل رہی ہے. کچھ ایسے لوگ کہ جو کرائم میں انوالو تھے ہم نے گرفتار کیا، تو کن لوگوں سے کہا گیا کہ ہم ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہمارے لوگ ہیں. تو سر اگر ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس طرح کے سیریس کنسرن شو کر رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ایڈریس کیے بغیر ہم اس جنگ کو جیت پائیں گے؟ دیکھیں میں نے بالکل وہ بیانات جو ان کے ٹویٹس بھی تھیں اور پھر آج اخبارات کی ہیڈ لائنز ہے سر. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میرے نہیں خیال کہ اسٹیٹ کے نزدیک جو ہے کوئی گڈ اور بیڈ طالبان ہیں. یہ تفریق یا یہ تفرقہ ختم کر دیا گیا ہے. ہاں ان کے دورہ حکومت میں اگر یہ دوبارہ یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے مابین کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے واقعی پاکستان نے سفر بھی کیا. آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو ٹی ٹی پی کو جو ہارڈن ٹیررسٹ تھے، جو ہارڈن کرمنلز تھے، ان کو انہوں نے دوبارہ سوسائٹی میں لا کے انہی ٹرائبل ایریاز میں دوبارہ بسایا. تو اب اس کا خمیازہ تو یہ پوری قوم بھگت رہی ہے. حکومت تو بھگت ہی رہی ہے لیکن اس پوری قوم نے بھی سفر کیا اور سفر کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں ہماری افواج پاکستان کے نوجوان جو افسران ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جام شہادت نوش فرما رہے ہیں. اور وہ کیوں؟ آپ پچھلے ہفتے اٹھا کے دیکھیں تو 3 ینگ آفیسرز جو آرمی سے تھے، آرم فورسز سے تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشلز تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹرائبل ایریاز میں ان کو دوبارہ جو ہے کس نے بسایا. لیکن سر ایک صوبے کا ایک سلامتی سے جڑے ادارے پہ اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے سر. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ 9 مئی سے بھی بڑا حملہ ہے.
تو آپ اس کو بطور وزیر قانون نان نوٹس جانے دیں گے؟ نہیں، یہ نوٹس نہیں جائے گا، اور میرے خیال سے اس تمام تر پہرائے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تفریق بتانے کی یا باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ اسٹیٹ کے نزدیک، ریاست پاکستان کے نزدیک کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہیں۔ ہاں، دہشت گرد ضرور ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کی معیشت کے دشمن ہیں، پاکستان کی پالیسیز کے دشمن ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر دہشت گرد ہیں۔ پاکستان پہ وہ حملہ کر رہے ہیں، پاکستانی شہریوں پہ وہ حملہ کر رہے ہیں۔ جب صوبے کا وزیر اعلیٰ ایسا کوئی بیان دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اس کو اس بیان کے اوپر کلیریفیکیشن ایشو کرنی چاہیے، اور اگر وہ کلیریفیکیشن ایشو نہیں کرے گا تو پھر اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ لا کہیں موجود ہے، مقدمات بن سکتے ہیں اس پہ۔ بالکل، یہ دیکھیں، آپ اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے منہ میں جو علم غلم آیا وہ کہہ دیں، ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سر، ملک کے وزیر داخلہ نے اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر جو جواب دی، اس میں انہوں نے بھی بڑی حیران کن بات کی۔ انہوں نے کہا جی وہ بتائیں کہ وہ اپنے شہر، اپنے ڈسٹرکٹ ڈیر اسماعیل خان میں اپنی جاں بخشی کے لیے طالبان کو گویا کہ بھتہ دے رہے ہیں۔ تو سر یہ یقین ہے کہ بڑی خوفناک حقیقت ہے۔ اگر اس کا اعتراف ملک کا وزیر داخلہ کر رہے ہیں تو سر عام آدمی کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ میں شرائع صاحب، مجھے پتا تھا آپ یہ اس کو ضرور ٹچ اپان کریں گے۔ اس میں ایک تو ان کی جو اس پہ یہ نہیں پتہ، ان کا ویریفائڈ اکاؤنٹ تو ہے، کیا یہ انہوں نے خود کیا یا ان کی ٹیم میں سے کسی نے کیا، اس میں کلیئرٹی آنے کی ضرورت ہے۔ کئی گھنٹے گزر چکے ہیں سر، بڑے سیریس قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے، میرے خیال میں اب تک تو کلیئرٹی آ جانی چاہیے۔ میں اسی پہ میں گزارش یہ کر دوں آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، انہوں نے بالکل کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک سیاسی شخصیت ہے جو بتا دے رہی ہے، اس کو پروب ہونا چاہیے، اور اگر یہ تمام تر شواہد اگر سی ایم کے پی کے خلاف الیجڈلی، میں شورٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، اور الزام بھی ان پہ بائی نیم نہیں ہے، صرف ایک اہم شخصیت کے بارے میں تھا، تو وہ اہم شخصیت کون ہے، یہ اس کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ وہ اہم شخصیت کون ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہی ایک بہتر اس کا جو ایک شیپ ہے وہ سامنے آ جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم الزام در الزام لگائیں۔ اور پبلک افیئر میں یہ ایسی چیزیں اور ایسے بیانات میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی کرنے چاہیے، چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے لوگ۔ جی، حکومت کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے لوگ ہوں، اگر ایسی کوئی ریزرویشنز ہیں تو آل پارٹی جو کانفرنس ہے یا آپ کے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو ضرور بتانا چاہیے، اور وفاق ہے، وفاق صوبے کی حکومت کو لکھ سکتی ہے کہ جی یہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے صوبے میں یہ ہو رہا ہے، مہربانی کریں آپ اس طرح نہ کریں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، یہ ملک اور قوم کی سلامتی کے ایشوز ہیں، ان کو پبلک کر رہے ہیں اور پبلک ڈسکورس اس پہ ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہا جائے، بریک سے واپس آتے تو کچھ اور سوالات کریں گے بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید بیرسٹر صاحب۔ انفیکٹ یہ جو عدالتوں سے کچھ سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی کے مقدمات میں، سر اگین اس کے اوپر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایویڈنس کیا ہے۔ ایویڈنس وہ پولیس کے 2 اہلکار ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ وہ کہیں زمان پارک میں ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں وہاں پہ کچھ ایسی کانسپریسی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ 9 مئی کو ہوا۔ تو سر اگر اس طرح کی ایویڈنس ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آ کے ایپلیٹ کورٹ میں یہ مقدمات جائیں گے تو یہ سزائیں برقرار رہ پائیں گی؟ سر میں 2 کیسز کی، کیونکہ میں نے دونوں ججمنٹس پڑھی ہیں اور آپ کا یہ سوال ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا ایویڈنس بھی آپ کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی منظر کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پہ کہا جاتا ہے کہ شاید 2 ہی وہ لوگ تھے۔ دیکھیں بالکل ہوتے ہیں، مخبر ہوتے ہیں، اور پولیس استعمال کرتی ہے مخبروں کو، اپنے اہلکاروں کو بھی بطور مخبر استعمال کرتے ہیں اور یہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جن 2 کا اسپیسیفکلی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہی 2 تھے، آپ سرگودا والا جو کیس ہے ATC کا، اس میں آپ دیکھیں کہ 33 جو گواہان تھے ان کا نمبر 33 تھا، اور 33 لوگ جو ہیں جنہوں نے شہادت دی، گواہی دی، ہاف ہارٹیڈ ان پہ جرح ہوئی، اپنا کیس وہ پروو نہ کر سکے، اور ملزمان نے نہ تو کوئی ڈیفینس وٹنس پیش کیا، نہ ہی ملزمان نے اس کے علاوہ کوئی ڈیفینس کا ورژن اپنے سامنے رکھا، یا ہم عام فہم میں یا فوجداری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ 342 کی اسٹیٹمنٹ یا 340 کا جو جواب 42 کا جو جواب ہے وہ بھی نہیں اس میں وہ سبسٹینشیٹ کر سکے۔
प्रेजेंस उनकी उन जगहों पे मौजूद थी। जो कंस्पिरेसी हैच हुई तो वो कोई नॉर्मली तो नहीं है, कंस्पिरेसी तो हैच हुई। आपको पता है कि जो मुराद सईद की आपने बात की, मुराद सईद के अलावा दीगर लोग हैं, उन सबको कैसे पता था कि ये मकामात हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इन जगहों पे हमने पहुंच जाना है। अगर हमारे लीडर की अरेस्ट होती है, और यही हुआ, उन मकामात पे वो पहुंचे। और लीडर खुद क्या कह रहा है, तो देखें ना, सोने पे सुहागा, ये सुभान अल्लाह। लीडर कहता है कि मुझे कमांडो एक्शन से जो है इन लोगों ने रेंजर्स भेज के मुझे अरेस्ट करवाया, तो फिर यही होना था, और क्या होना था, तो मेरे लोगों को पता था उन्होंने क्या करना है। तो लीडर भी यही कह रहा है और फॉलोअर्स भी यही कह रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से कोई सर एविडेंस कहानी ये है ना कि सर किसी ज़माने में हुदैबिया पर मिल्स के अंदर 80 सफ़ात में मुश्तमिल इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट थी। उन मुकदमात के अंदर सज़ाएँ कहाँ गई, शरीफ फैमिली बाइज्जत बरी हुई। उसके बाद हम साइफर केस में ले लें सर, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब की स्टेटमेंट पड़ी वादब और गवाह के तौर पे, उसके अंदर उनकी गोया कि आप उनको कन्विक्ट नहीं कर पाए, आगे जाके एपलेट कोर्ट के अंदर सज़ा ख़त्म हो गई। तो सर कहने का मकसद ये है कि ये तो बड़ी कमज़ोर एविडेंसेस हैं। तो आप समझते हैं, फिर अगेन मेरे साथ जुड़ा सवाल है कि तोशा खाना पे घड़ी चुराने पे तो आप 14 साल की कैद देती हैं अदालतें, बट यहाँ पे सीरियस क्राइम जहाँ पे स्टेट के ऊपर लोग हमलावर हैं 9 साल 10 साल। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सर ज़्यादा देना, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा देना सर, क्यों नहीं। पीटीआई वाले तो ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने सजाओं में बाटा रेट रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी ये कानून के तालिब इल्म है सर, नहीं कानून का तालिब इल्म, आप कानून के तालिब इल्म में वजीर कानून है सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी एक बड़ी एक तजस्सुस है, उसको दूर कर दें कि हुआ क्या है सर। देखें, सजाएं जो एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस या मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस देख के, क्वालिटी ऑफ एविडेंस को देखते हुए, तमाम तर चीज़ों को एनालाइज करते हुए जो जज साहब जिस नतीजे पे पहुंचे, तो जज साहब ने 10-10 साल सज़ा दी। 10 साल सज़ा मुंह से कहना आसान है, 10 साल की सज़ा बड़ी सज़ा होती है। ये कोई 10 महीने की सज़ा नहीं है, ये 10 साल की सज़ा है। ये तो ये देखें कि मैं इस हद तक इत्तेफाक ज़रूर करता हूँ कि 9 मई के मुलजमान, अब ये मैं सज़ा देना मेरा काम तो नहीं है, सज़ा देना जज साहब का काम है। उन्होंने जो कानून अप्लाई किया, जो एविडेंस उनके पास सामने मौजूद था, उसको अप्रीशिएट किया उन्होंने देखा, एनालाइज किया, उन्होंने कहा जी फ़लाँ का ये रोल है, फ़लाँ जो है अगर इस मौके पे मौजूद था उसने पार्टेक किया, जो भी मामला हुआ। मैं ये समझता हूँ कि वाक़तन बसीयत पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, मुहब्बत वतन पाकिस्तानी होने के नाते ये सज़ाएँ कम हैं। अगर आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इकामा रखने पे 10 साल सज़ा दे सकते हैं, तो 9 मई वाले लोग जो हैं वो अगर उनको 10 साल सज़ा मिल रही है तो इनकी एनहांसमेंट होनी चाहिए। और कुछ 2 सवाल आखिर पे लास्ट, क्योंकि वक्त कम है, मैं ये भी सर जानना चाहूँगा इनफैक्ट कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाह रहे हो, उस हवाले से आपने सोशल मीडिया कंपनी से भी कहा है कि आएँ यहाँ दफातर खोलें, आपको हेल्प आउट करें, पर सर कलदम तंजीमों के दफातर अभी भी हैं। और मैं नहीं कह रहा, सरकार कहती है कि वो काम कर रही है अभी तक नाम बदल के या उसके अलावा भी, तो सर पहले उनको तो ख़त्म कर लें, बाद में डिजिटल की तरफ भी चले जाएंगे हम। देखें, अब ये क्योंकि जिस तरह दहशतगर्दी के हवाले से आपने सवाल किया कि कलअदम तंजीमों के जो दफ्तर हैं, जो दफ्तर अगर कोई खुले हुए हैं तो उनके ख़िलाफ़ तो एक्शन हो रहा है। और ये हमारी बिल्कुल आउटराइट एक स्ट्रेट पॉलिसी है कि दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म के कोई मज़ाकरात नहीं, दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हर किस्म का एक्शन जो सरकार है वो रखती है अपना राइट उनके ख़िलाफ़ करने का। और इस दहशतगर्दी के नासूर से हमने जान छुड़ानी है। जहाँ तक आपने बात की डिजिटल, देखें डिजिटल सफ़ेयर में या डिजिटल रेल्म में अब बहुत ज़्यादा इंग्रेस हो चुका है कलअदम तंजीमों का, जिसमें TTP, BLA, BLF और आपकी दीगर ISKP या दीगर जितनी भी ये तंजीमें हैं, मैंने कुछ चंद के नाम लिए। मैं ये समझता हूँ कि वो जो रिक्रूटमेंट अब कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या वो प्रोपेगेंडा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसको हमें, बिकॉज यहाँ पे दफातर नहीं होंगे अगर इन तमाम तर एप्लीकेशंस या प्लेटफॉर्म्स के, तो हमारे लिए हमारी 1100 कुछ जो हैं वो पेंडिंग हैं। 481 प्लेटफॉर्म्स अकाउंट्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वो लिंक्ड हैं। और इससे पहले तलाल चौधरी साहब ने ये भी बात किया, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पर, तो तलाल चौधरी साहब ने ये भी बात की कि 2000 से ज़ायद जो हैं वो रिक्वेस्ट टर्न डाउन हो चुकी हैं कि उसमें उनके मुताबिक, इन प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक कोई वायलेशन नहीं थी। हालांकि सामने साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो रिक्रूटमेंट वो कर रहे हैं नौजवानों की,
دہشت گردی تنظیموں میں جو میٹیریل ان کو ڈسیمنیٹ کر رہے ہیں. تو یہ تمام تر ایشوز تو اس طرح ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک سیفر ڈیجیٹل سپیس ہو, سیف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہوں پاکستانی قوم کے لیے بھی اور دنیا پوری کے لیے بھی. کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آئیسس کا یا داعش کا جب ریکروٹمنٹ ہوئی تھی تو فورن برائڈز جب سیریا آئی تھیں یا اس وقت وہ داعش کو انہوں نے جوائن کیا تھا, اور وہ کئی ڈاکومنٹریز بھی ہیں, آپ آج اٹھا کے دیکھ لیں. تو یہ صرف اگر کہیں کہ پاکستان میں ہی رہے گی, یہ پاکستان سے باہر بھی جائے گی اور باہر کے ممالک بھی اس سے سفر کریں گے. تو ہم تو دہشت گردی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں. یقینی طور پہ لاسٹلی سر, عمران خان کے صاحبزادے امریکہ میں بڑی اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں, پریشان ہیں کیونکہ الزام آپ پہ یہ کہ قید تنہائی میں رکھا ہے, ان کی صحت کے بڑے ایشوز ہیں, ان سے ملنے کسی کو نہیں دیا جا رہا. دیکھیں یہ الزامات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق, اور میں نے پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ بات کی کہ جو ان کی سہولیات جیل مینول اور جیل رولز کے مطابق ہیں, ناشتے سے لے کے لنچ سے لے کے رات کے کھانے تک, ورزش مشین سے لے کے چہل قدمی تک, ملاقاتوں سے لے کے کتابوں اور اخبارات تک اور ٹی وی چینلز تک, وہ تمام تر رسائی ان کو موجود ہے. اب پتہ نہیں جیل کو محل بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو ہم نہیں دے سکتے. جیل تو جیل ہوتی ہے, اور یہ کچھ مکافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ میں جا کے کہا جاتا تھا کہ ان کا ٹی وی اترواؤں گا, ان کا میں اے سی اترواؤں گا, اے سی, میں دیکھیں یہ باتیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ تو ہیں. فیئر ٹرائل سے متعلق دیکھیں ان کو فیئر ٹرائل ملا, ان کے فیئر ٹرائل کے تمام تر تقاضے پورے ہوئے, کوئی ان کا ڈیو پروسیس وائلیٹ نہیں ہوا. اور میں یہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں تو خود آبزرو کرنے گیا تھا 2 پیشیوں پہ کہ کون سا فیئر ٹرائل وائلیٹ ہو رہا ہے, کون سے ڈیو پروسیس کے تقاضے وائلیٹ ہو رہے ہیں. اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے, انٹرسٹ ہی نہیں تھا ان کا ٹرائل کے اندر. وہ تو صرف میڈیا سے گفتگو کرنا چاہتے تھے, اور یہ آنکھوں دیکھا حال میں جو آپ کو بتا رہا ہوں. اور شرائع صاحب آخر میں بس یہی کہوں گا کہ جیل ہوتی ہے, جیل کوئی رائل پیلس نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جی اس کی شاہانہ تعزین و آرائش بھی ہو جائے, میرے لیے فلاں اور چیزیں. آلریڈی اتنی سہولیات اوور اینڈ ابو آئی تھنک رولز اور ریگولیشنز جو پرمٹ کرتی ہیں اس سے آپ نے زیادہ ہی ان کو فیسلٹیز دی ہیں, اس سے کم نہیں دی. تو کم از کم اب جو سزا ہے وہ سزا تو بھگتنی پڑے گی. بہت شکریہ بیرسٹر عزیز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. چلتے ہیں امریکہ کہ جہاں پہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کو جس وقت اڈیالہ جیل میں اسیر ہیں, اور ان کے صاحبزادے اپنے والد کی رہائی کے لیے ایک مہم چلا رہے ہیں, اور اس دوران ان کی کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں امریکہ میں, اور کچھ اور بھی ہونے والی ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سجاد برکی صاحب کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور ساتھ میں پی ٹی آئی سے جڑے ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سر عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی ملاقاتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں, وہ ملاقاتیں کن لوگوں سے ہو رہی ہیں, اور ان ملاقاتوں کا ایجنڈا بنیادی طور پہ کیا ہے سر؟ جی السلام علیکم, تھینک یو شاہد صاحب. جی بالکل 3 دن کا یہ جو ٹرپ تھا, ایکچولی کل رات یہ واپس چلے گئے ہیں یو کے میں. ہم نے 3 دن یہاں پہ کی ہیں, ڈفرینٹ جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں, کانگریس مین, سینیٹرز اور کچھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ, ان کے ساتھ بڑی اچھی میٹنگز ہماری رہی ہیں. آپ نے جیسے سب سے پہلے دیکھا ہوگا رچرڈ گرینیل کے ساتھ پہلے دن ان کی میٹنگ تھی جو کہ 1.5 گھنٹہ, اور رچرڈ گرینیل جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیبنٹ کا حصہ ہیں, اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کہیں گے جو کہ اپروول نہیں ہو جس کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. تو انہوں نے اپنی میٹنگ کے بعد پوری طرح انڈورس کیا, فری عمران خان کی بھی بات کی, اور کہا کہ ان دونوں لڑکوں کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے والد کی عمران خان کو بہت بری طرح پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, اور ہم ان کی پوری طرح مدد کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ تو پہلی میٹنگ تھی. جی بالکل. اور اس کے بعد کیا میٹنگز ہوئی اور وہاں سے رسپانس کیسا تھا؟ جی اس کے بعد ہم واشنگٹن ڈی سی میں تھے, اور جہاں پہ تقریباً 10 سے 12 ڈفرینٹ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کانگریس مین جو ہیں, جن میں بریڈ شرمن, جو ولسن بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ جو ولسن ہیں جنہوں نے کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے جو یہاں پہ انٹروڈیوس کیا ہوا ہے,
جو کہ سینکشن کی بات کرتا ہے، ان کے ساتھ لنچ میٹنگ تھی، ویری ویری سکسیسفل، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس بل کو پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ بل پاس ہو تاکہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جا سکے۔ اسی طرح بل ہائیزینگا ہیں جو کہ ساؤتھ ایشین جو سب کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں، اور وہ ایکچولی انہوں نے بتایا کہ وہ ایک اور بل بھی پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں اسی سلسلے میں، جو کہ پاکستان میں جو اس وقت نان ڈیموکریٹک ایکشنز ہو رہے ہیں ان کے خلاف۔ تو انفیکٹ سر یہ ملاقاتوں میں اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو سینکشنز کر کے، پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر کے، پاکستان کی حکومت کو یا ریاست کے دیگر اداروں کو مجبور کیا جائے عمران خان کو رہا کرنے پہ، یا مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں، ان کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا کیونکہ مقدمات تو بہرحال ہیں، ان کی نوعیت جو بھی ہو تو ان کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے اور عدالتوں سے وہ رہا ہوں، یا ایک دباؤ کی کیفیت بنا کے رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ جی، جو آپ نے پہلی بات کی، دیکھیں ہم نے کبھی بھی پاکستان پہ کوئی سینکشنز لگانے کا کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ جب ہم سینکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ انڈیویجول سینکشنز کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ افسر یا وہ لوگ جو کہ اس ساری پروسیس میں ملوث رہے ہیں، جنہوں نے کہ کانسٹیٹیوشن کو توڑا ہے، جنہوں نے کہ غیر آئینی کام کیے ہیں، ان لوگوں پہ سینکشنز لگانے کے لیے تو اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہم سوچیں گے کہ پاکستان پہ کوئی سینکشنز لگیں۔ مقصد اس ساری دباؤ کا یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کے جو جہاں پہ خاص طور پہ ہمارے لیجسلیٹر ہیں جو بہت بات کرتے ہیں، ان کو احساس دلایا جائے کہ پاکستان میں جو اس وقت حکومت ہے وہ بالکل کسی انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھ رہی ہے۔ عمران خان اکیلے نہیں ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کی بات ہوئی ان کے ساتھ، ہمارے جو اور پرزنرز ہیں ان کی بات ہوئی، فری اور فیئر الیکشن کی بات ہوئی کہ ایک الیکشن تھا جو کہ سب کو معلوم ہے کس پارٹی نے جیتا اور اس کو ریگ کر لیا گیا۔ تو یہ سب باتیں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور جب بچے آئے تھے تو انہوں نے ایک اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا کہ ان کے والد ہیں، ان کی نہ ملاقات کرائی جاتی ہے ان سے، 3 مہینے ہو گئے ہیں ان بچوں کی ان سے بات تک نہیں کرنے کی ان کو اجازت ہے، ان کی بہنیں ان کو نہیں مل سکتی ہیں۔ تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ان سب انٹرنیشنل ایجنسیز اور لیجسلیٹرز کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے والد پہ وہاں پہ پاکستان میں کیا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اب ہم کیا تصور کریں کہ جو ان کے صاحبزادے ہیں قاسم اور سلمان، وہ باقاعدہ طور پہ اب سیاست میں آ گئے ہیں اور وہ انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کر دیا ہے، یا وہ ایک اپنے اسیر والد کی رہائی کے لیے ایک کمپین کر رہے ہیں، بٹ تحریک انصاف کا جو ایک طرح سے پولیٹیکل سٹینس ہے، جو آپ کا نیریٹو ہے، یہ جو آپ کی کمپین ہے، اس کا باقاعدہ حصہ نہیں، اسے الگ کچھ وہ کر رہے ہیں ایک طرح سے، ہم کیا سمجھے سر؟ جی بالکل بھی، وہ کسی بھی پولیٹیکل کیمپین کا حصہ نہیں ہے، یہ بات ہم بڑی کلیئرلی وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کا مقصد نہیں ہے۔ ان کی اس کیمپین کا مقصد صرف ان کے والد کی رہائی اور ان کے والد کی جو کنڈیشن ہے اس وقت وہ ساری دنیا کو باور کرانا ہے کہ دیکھیے وہاں پہ کس طرح ایک فارمر پرائم منسٹر پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور جو بیسک رائٹس ہیں وہ ان کے لیے نہیں دیے جا رہے۔ تو نہیں جی، کوئی انہوں نے اس طرح کا اشارہ نہیں دیا کہ وہ پولیٹیکل اسٹرگل میں جمپ کر رہے ہیں یا وہ اس کا حصہ بن رہے ہیں یا اس کو لیڈ کریں گے۔ غالباً اگر میں درست ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ان ملاقاتوں میں رہے ہیں، تو کیا یہ بھی کہا جا رہا ہے یہاں پاکستان میں کہ جب تحریک انصاف کی 5 اگست یا اس سے پہلے یا آگے بعد میں کوئی تحریک شروع ہوگی تو ان کے صاحبزادے بھی ممکنہ طور پہ ان دنوں میں پاکستان آئیں گے، تو کیا ایسا بھی ہے کہ وہ ان دنوں میں آئیں گے اور اس تحریک کا حصہ بنیں گے، یا صرف والد سے ملاقات کی خاطر وہ آنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ سب فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے۔ ابھی وہ واپس یو کے گئے ہیں اور وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ پاکستان کب جائیں گے۔ اور ان کا بنیادی مقصد، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، بنیادی مقصد ان کے پاکستان جانے کا ہے اپنے والد سے ملاقات کرنا، ان کے والد کی جو وہاں پہ جو حالات ہیں ان پہ روشنی ڈالنا لوگوں کے سامنے، اور وہ کریٹ کرنا سچویشن کہ ان کو جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملے، ان کو جو
جو ان کے وکلا کی ملاقاتیں ہیں ان کے ساتھ ہو سکیں. ان کو اگر ہیئرنگ ان کی ہے کہیں پہ اسکیجول تو ان کی ہیئرنگ جو ہے وہ کرائی جائے. ان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو دیکھ سکیں, پرسنل فزیشین, اور فیملی جو ہے وہ ان سے ملاقات کر سکے. اصل ان کا بنیادی مقصد یہ ہے. اور باقی صاحب انفیکٹ بہرحال ان کے والد ایک سیاسی رہنما ہیں, ان کی ایک جماعت ہے, اور اس جماعت کے پاکستان کے اندر جو کنڈکٹ ہے, لوگ جو ان کے پارلیمان میں یا کے پی کے اندر حکومت میں شامل ہیں, ان سے متعلق بڑے سوالات اٹھتے ہیں. تو خود جو ان کی پارٹی پاکستان کے اندر سٹرگل کر رہی ان قیدیوں کی رہائی سے متعلق, ان سے متعلق بھی کوئی گفتگو ان کے صاحبزادوں نے کی ہے, اور وہ جو ملک کے اندر تحریک انصاف سٹرگل کر رہی ہے اس سے وہ کتنے مطمئن یا غیر مطمئن ہے, اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے؟ جی, انہوں نے جو ایک کامن کنڈیشن جو ہے پاکستان میں اس کے متعلق انہوں نے ضرور بات کی ان لوگوں سے. جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں وہ دیکھے کچھ کیسز جو کہ ہمارے قیدی ہیپاٹائٹس جن کو ہوا اور باہر آ کے وہ وفات پا گئے, اس طرح کی باتیں انہوں نے لوگوں ان کے لیجسلیٹرز کے سامنے اٹھائیں کہ اگر یہ وہاں پہ ایک عام قیدی کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ خود ہی سوچئے کہ عمران خان کی, جن کو کہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ صاف ستھری چیزیں نہیں دی جاتی, تو ان کے حالات کیا ہوں گے. تو انہوں نے یہ نہیں کہ ان کا کوئی مقصد یہ نہیں ہے, میں پھر سے کلیئر کر دوں کہ وہ کوئی یہاں پہ کوئی ایک پولیٹیکل اسٹرگل کو شروع کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ پرائیویٹ سٹیزنز ہیں اور وہ صرف اپنے والد کی جو کنڈیشن ہے اس کے متعلق وہ برکی صاحب وہ تو میں سمجھ گیا ہوں, لیکن میں اس وقت تحریک انصاف کی جو سٹرگل ہے, ان کے والد ایک جماعت کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ جماعت ان کے والد کی رہائی کے لیے جو سٹرگل کر رہی ہے وہ اس سے مطمئن ہیں یا اس پہ وہ ناقد ہیں کہ جو بیک ہوم پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ عمران خان یا دیگر قیدیوں کی رہائی کے لیے وہ ایفرٹ نہیں کر رہے جو کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو آپ؟ جی نہیں, ایسی کوئی تنقید انہوں نے نہیں کی, بلکہ وہ بڑے شکر گزار ہیں پارٹی کے بھی اور وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے, کہ وہ لوگ ان کے والد کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. دیکھیں, یہ فیصلے جو پولیٹیکل فیصلے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹی خود کرے گی. میرا نہیں خیال کہ اس میں ہم چاہیں گے بھی, اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ان فیصلوں میں شامل ہوں گے. اور برکی صاحب انفیکٹ کچھ اور بھی ارادے ہیں کہ کچھ اور امپورٹنٹ کیپٹلز میں جانا, کچھ اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنا, اس حوالے سے بھی کچھ انہوں نے ہنٹ دیا ہے آپ سے؟ کوئی ڈسکشن اس حوالے سے بھی ہوئی کہ کہیں اور بھی جا رہے ہیں, کچھ اور لوگوں سے بھی ملیں گے؟ جی, ابھی فار دا ٹائم بینگ تو امریکہ سے تو وہ واپس چلے گئے ہیں یو کے میں, اور انشاءاللہ یو کے میں وہ ضرور انوالو ہوں گے. وہاں بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یہ آواز جو ہے یہ اٹھائی جائے, اور وہاں کی جو لوکل پولیٹیشینز ہیں ان کو بھی پرسنل ایک میسج دیا جائے تاکہ وہ بھی فرسٹ ہینڈ اس چیز کو دیکھ سکیں اور اس پہ اپنی آواز اٹھا سکیں. تو یو کے میں وہ کریں گے, اور اس کے بعد وہ ایک پلان بنائیں گے کہ انہوں نے پاکستان جانا ہے, اگر جانا ہے تو کب جائیں گے, اس کا وہ اعلان خود کریں گے چند دن. اچھا, تھوڑا سا آ جاتے سر, بطور اوورسیز پاکستانی اور آپ اس جماعت کے ساتھ جڑے ہیں, آپ یہاں پہ تحریک انصاف کی جو سٹرگل ہے اور پارٹی کے اندر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان کو لے کے اب اپنی رائے بھی کچھ دینا, کیونکہ آپ بھی تو بہرحال اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بطور اوورسیز پاکستانی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی جو سٹرگل ہے اور جو اس وقت ان کا پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر جو کنڈکٹ ہے, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں جی, میں تو سچ پوچھیں میرے سے تو میں تو بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ہر اس شخص کی جو بھی اس سٹرگل میں آواز اٹھاتا ہے, کسی طریقے سے بھی آواز اٹھاتا ہے یا شامل ہوتا ہے. ہم لوگ اوورسیز بیٹھے ہوئے تو صرف ایک سرٹن طریقے سے مدد کر سکتے ہیں, یا ہم یہاں پہ انٹرنیشنلی یہ باتیں کر سکتے ہیں, لیکن اصل جو سٹرگل ہے وہ تو پاکستان میں ہے. اور جب ہم کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں, مجھے پتا ہے ہماری پارٹی کے انٹرنل ایشوز پہ بھی, پارٹی کی لیڈرشپ پہ بھی, تو لیکن میرے کو پوری طرح احساس ہے کہ وہ بیچارے کن مشکلات میں وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں میں ان کو بھی ایک دفعہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ ذرا ان سے مل کے ان کی کہانیاں کبھی سن لیں کہ کس طرح ان کے گھروں پہ اٹیک کیا جاتا ہے, کس طرح ان کے بہن بھائیوں کو, فیملی کو اغوا کیا جاتا ہے, کس طرح ان کے بزنسز بند کر دیے جاتے ہیں, وہ چھپ چھپ کے زندگیاں گزار رہے ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو وہاں پہ ایگزسٹ کرنا,
لیکن ان مشکل حالات میں بھی وہ میرا خیال ہے کہ اپنا کام پوری طرح سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو اپ کمنگ آ رہی ہے ہماری اگلے 10-12 دن کی جو اسٹرگل ہے جس میں ہم نے پروٹیسٹ موومنٹ شروع کرنی ہے, میں ریکویسٹ کروں گا سبھی لوگوں سے کہ یہ اسٹرگل صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے, یہ سب پاکستانیوں کی ہے. آپ دیکھیے کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں, تو ہر پاکستانی کو چاہیے کہ اس وقت ریگارڈ لیس مت چھوڑیے کون لیڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, آپ خود لیڈر بنیے, آپ آئیے باہر اور آ کے اس کو لیڈ کیجیے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیے. لیکن برقی صاحب خود تحریک انصاف کے اندر بھی ایک بڑی تعداد ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انگیجمنٹ کی طرف جانا چاہیے, گفتگو کی طرف جانا چاہیے, ہمیں کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ لگتا ہے کہ احتجاج سے متعلق بھی ڈیٹس پڑھی دی جاتی ہیں کہ اب شروع ہو رہا ہے, اب شروع ہو رہا ہے, بٹ کوئی 5 اگست کہتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں 90 دن بعد کے ہم جا کے کریں گے. تو یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے, آپ اس کو لے کے سمجھتے نہیں کہ پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی ڈویژن ہے, اور اس ڈویژن کو دیکھتے ہوئے پھر اس بات کی کوئی زیادہ امید نہیں کی جا سکتی کہ کوئی کمپین شروع بھی ہوتی ہے تو بڑی افیکٹو ہوگی. پہلے بھی 3-4 بار کوشش کی گئی لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی. میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی مشکلات ہیں یا اتنی کوئی آپس میں کوئی ایشوز ہیں جو کہ ریزالو نہیں ہو سکتے. صرف یہ ہے کہ آپ ہمیں مت بھولنا نہیں چاہیے کہ دیکھیں 26 نومبر کو یاد رکھیے کیا ہوا 26 نومبر کو. تو ہمیں اب زیادہ کیئرفل ہونا ہے انشاءاللہ ان دا فیوچر. ہمیں جو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ہمارا ایک رائٹ ہے. ہمیں کیوں منع کیا جاتا ہے کہ ہم احتجاج نہ کریں؟ ہم بالکل ہمارا رائٹ ہے, وہ کوئی کنفرنٹیشن تو نہیں ہے. احتجاج از ناٹ کنفرنٹیشن. پیسفل جو ہے احتجاج وہ سب کو اس کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن وہاں پہ اجازت دی نہیں جاتی. بہت شکریہ سجاد برقی صاحب, رہنما تحریک انصاف اوورسیز پاکستانی, وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کہ جن کی ملاقات ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے. ان ملاقاتوں کے اندر کن معاملات کو ڈیبیٹ کیا گیا ہے, اور پاکستان جو کچھ خواہشات اور امیدیں لے کے گیا ہے وہ پوری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واشنگٹن چلیں گے اور گفتگو کریں گے انور اقبال صاحب سے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. چلتے ہیں واشنگٹن جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں انور اقبال صاحب, ڈان کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پوچھنا یہ ہے کہ آج بڑی اہم ملاقات گویا کہ ہوئی ہے پاکستان اور امریکہ کے وزراء خارجہ کے درمیان. ملاقات میں کہا تو یہاں پہ یہ گیا تھا کہ ایجنڈے پہ بہت ساری چیزیں ہیں, 2 طرفہ تعلقات, ٹریڈ کو ایکسپینڈ کرنا, اسی طرح باقی شعبے میں تعاون, لیکن کہا یہ بھی گیا تھا کہ کشمیر بھی شاید ایجنڈے پہ ہے. تو ملاقات میں کیا کچھ سر ڈسکس ڈیبیٹ ہوا ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. بات یہ ہے شہزاد صاحب کہ آپ خود اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں. اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں تو ارینج کی جاتی ہیں بیچ میں اپنی کوششوں سے, اور اس طرح اس میں کوئی بہت اہم کسی موضوع پہ گفتگو نہیں ہوتی. اہم موضوع پہ اسی وقت گفتگو ہوتی جب کوئی سلسلہ چل رہا ہو, اس سے بات چیت ہو رہی ہے, اس کے بعد ایک میٹنگ ہو, سمٹ یا تو 2 پرائم منسٹرز کی یا 2 پریزیڈنٹس کی یا 2 فارن منسٹرز کی, اس میں پھر ایک اہم پیش رفت ہوتی ہے. یہ تو بیسیکلی ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں نیو یارک میں, اور نیو یارک میں جو پاکستان چونکہ سلامتی کونسل جو ہے اقوام متحدہ کی اس کو پریزائڈ کر رہا ہے جولائی کے مہینے کے لے کر, جس کو ختم ہو جائے گی. اس میں 3-4 اہم میٹنگ تھی جس کو انہوں نے پریزائڈ کیا خود آ کے ایز فارن منسٹر, اور اس میں کافی انہوں نے امپورٹنٹ فلسطین پہ بولے, موقع ملا کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے کا جس پہ اس پہ ریئیکشن ہوا. رہی بات کہ کشمیر پہ جو بات چیت ہوگی اس کا ذرا سلسلہ اس طرح ہے کہ پچھلے دنوں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ترجمان ہیں سیمی بروس, انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہہ دیا تھا کہ ہاں کشمیر پہ بھی بات ہوگی, تو ظاہر سے ہماری ہوش بڑھ گئی تھی. لیکن امریکی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں کچھ کرانے کا اسکوپ ان کے پاس کم ہے. کچھ کہیں گے تو انڈیا وہ بات نہیں مانے گا, تو ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس میں ان کی اپنی بے عزتی ہو. رہی بات کہ 2 طرفہ تعلقات اور ٹریڈ وغیرہ پہ مینشن کیا گیا, بہت ساری چیزیں مینشن کی جاتی ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک مختصر سی
میٹنگ میں کتنی گفتگو ہو سکتی ہے. گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی, ضرور ہوئی, اور اس میں ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے, واضح طور پہ بہتری آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں نا, یہ میٹنگ کا ہونا بھی ایک اہمیت ہے. آخری میٹنگ ہوئی تھی ان کی, جو بلاول جب ہمارے فارن منسٹر تھے ان کی ہوئی تھی, اور اس سے پہلے شاہ محمود قریشی کی ہوئی تھی. تو ہمارے وزراء خارجہ لیول کی میٹنگ تو ہماری 10 سال میں یہ شاید دوسری ہے. تو اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے اس کی. تو سپٹمبر میں تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سر سالانہ اجلاس بھی ہوتا ہے, جہاں پہ تمام عالمی رہنما اور یقینی طور پہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی جائیں گے, خطاب بھی کریں گے, اور سائڈ لائنز پہ وہاں پہ امریکہ کے صدر کے ساتھ ملاقاتیں بھی کچھ ہوتی ہیں. تو کچھ اس حوالے سے بھی امید کی جا رہی تھی, تو کوئی یہ معاملہ بھی ڈسکس ڈبیٹ ہوا, اور کوئی ایک امید بنی ہے کہ جب وزیر اعظم نیو یارک میں ہوں گے تو ان دنوں میں ان کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کوئی ملاقات متوقع ہو, کوئی ایسا ممکن ہے؟ اور اس حوالے سے کوئی انڈیا ملا ہے سر؟ دیکھیں, یہ ممکن ہے, بالکل ممکن ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہوں گے, اگر ہمارے وزیر اعظم آئے تو وہ بھی ہوں گے. اور ایک تو ملاقات ہوتی جو ان کا ریسیپشن ہوتا ہے, اس میں جاتے ہیں سارے صدر اور وزیر اعظم آئے ہوئے تھے. تو اس میں پہلے تو یہ تھا, چونکہ آپ ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس تھی, جب مشرف صاحب صدر تھے تو اس زمانے میں وہاں بھی الگ سے ملاقات کر لیتے تھے, کبھی کبھی بالکل علیحدہ بھی ملاقات ہو جاتی تھی امریکی صدر سے. تو اس دفعہ کوشش ہے کہ وہاں کم از کم ایک بریف میٹنگ ہو جائے, کیونکہ ایک امپریشن تو کریٹ ہوا ہے نا, امریکہ بھی چاہے گا اس امپریشن کو ذرا کم کرنا کہ یہاں امریکہ جو ہے صرف فوجیوں سے بات کرتا ہے. جس سے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے ہمارے آرمی چیف سے ملاقات کی, تو اس اثر کو کم کرنے کے لیے امریکہ کے لیے بھی مناسب موقع ہوگا کہ ان سے ایک بریف میٹنگ کر لی جائے. تو میرا خیال ہے اس طرح کی ایک بریف میٹنگ ہو سکتی ہے, اور ایک بڑا اچھا خیر سگالی کا جسچر ہوگا دونوں ملکوں کے لیے. صحیح. اور ساتھ سر بریک سے پہلے اوورسیز پاکستانی جو تحریک انصاف سے جڑے ہیں, کیونکہ ان دنوں میں عمران خان صاحب کے صاحبزادے بھی وہیں پہ تھے, اور کچھ ان کی بھی بڑی امریکی انتظامیہ کے اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہ ملاقاتیں سر, کچھ ان کی تفصیلات, ان میں کیا ایشوز اٹھائے گئے, اور پھر اگین امریکی انتظامیہ کے کچھ اہم لوگ ہیں ان کی جانب سے رسپانس کیسا تھا؟ یقینی طور پہ واشنگٹن میں اس حوالے سے بھی کچھ خبریں ہوں گی. بالکل ہیں, اور اس میں جو سلسلہ ہے, ایک طرف تو ظاہر ہے کہ جو سیاسی ذہن والے لوگ ہیں وہ سیاسی حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کسی طرح اس معاملے میں رول ادا کرے, اور عمران خان صاحب رہا ہوں اور تحریک انصاف کو ایک گریٹر رول ملے پالیٹکس میں وغیرہ وغیرہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ایک اور اینگل سے دیکھنا چاہیے, اور وہ ہیومینیٹیرین اینگل ہے. کہ دیکھیں, عمران خان چاہے جو بھی ہوں, حکومت ان کو جتنا بھی برا سمجھتی ہو, لیکن بہرحال وہ ان دونوں نوجوانوں کے والد ہیں. اور وہ جو آئے ہیں, آپ بھی دیکھیں کہ میں نے یہاں دیکھا کہ واشنگٹن میں پی ٹی آئی والے کوشش کر رہے تھے کہ کوئی کھانا ہو, کوئی ڈنر ہو, کچھ اس طرح سلسلہ ہو, ایکٹیویٹیز میں آئے, شامل ہوئے, لیکن وہ کافی پرہیز کر رہے ہیں ان چیزوں سے. اگر ہو بھی جائے تو لیکن ممکن ہے, لیکن اب تک بہت پرہیز اور بہت احتیاط کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو بھی ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے. اس میں یہ ہے کہ بھائی ہمارا فادر ہے اور 2 سال سے جو ہے ہمارے والد جو ہیں وہ جیل میں ہیں, اور ان کو چھڑوانا ہے ہم نے. اور وہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہو رہی ہے, اور اس میں کس حد تک کامیابی ہوگی اس کا در و مدار پھر سیاست پہ ہوگا کہ کیا امریکی انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت وہ ایک ہیومینیٹیرین جسچر کر دے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کر دے اور اس کی بات مانی جائے, یا وہ سمجھتی کہ نہیں خواہ ہمیں سیاست میں پاکستان کے اندرونی سیاست میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, جیسا معاملات چل رہا ہے ویسا چلنے دو. اب تک تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں آئی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے, سوائے جو ان کے گرینل ہیں جو ان سے تو ملاقات ہو جاتی ہے ان کی. اس سے آگے اور 2-3 لا میکرز ہیں, انہوں نے کانگریس مین جو انہوں نے بھی ایسا بیان دیا ہے, لیکن ابھی کوئی ایسا بڑا بیان نہیں سامنے آیا جسے کہا جا سکے کہ ہاں وہ یہ رول ادا کرنے کو تیار ہیں. بہت شکریہ انور اقبال صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.